بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم سوال ہے حقیقت میں، اور وقت کے حساس سوالات میں سے ایک سوال ہے۔ میں آپ کو مختصر طور پر تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی حقیقت کو پہلے، اس کی نوعیت کو سمجھیں۔ غیر علماء تنظیموں کے ذمہ داران ہیں، کام کرنے والے علماء ہیں۔ اس کو پہلے سمجھ لیں کہ ایگزیکٹ ہے کیا، کیونکہ ایسا رہتا نہیں ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، کوئی تنظیم بنائی اور اس کے یہاں علماء کام کرتے ہیں، لیکن علماء سے وہ کام نہیں لیتا۔ علماء سے کام نہیں لیتا۔ کون سے کام؟ دعوت کے کام نہیں لیتا، علماء سے غلامی کا کام لیتا ہے۔ وہ اس کو چاہیے کہ تنظیم کا ذمہ دار ہے نا، وہ چیف ہے، وہ صدر ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، بن کے بیٹھا رہے، اس کا ذمہ دار رہے، اس کا فائننس دیکھے، اس کا مینجمنٹ دیکھے۔ علم کا کام علماء کرام کے ذریعے سے لینا۔ علماء علم جانتے ہیں، ان کو اختیارات رہیں، علماء کرام کی تقریریں ہوں، خطابات ہوں، دروس ہوں، تعلیم ہو، تربیت ہو، علماء کرام کریں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ ٹارچر نہ کرے، انٹرفیئر نہ کرے، منمانی اپنی بات نہ منوائے ان سے، بلکہ وہ یہ کہے کہ آپ علماء ہیں، آپ عقیدہ سے لے کر کے ساری باتیں، ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، آپ کام کریں۔ میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، میں اس کے فائننس کا انتظام کروں گا، اس کا مینجمنٹ دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کے ذریعے کام آگے بڑھے گا، مجھے بھی اس ذمہ داری میں جو مجھے موقع ملا ہے، اس سے مجھے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ کوئی حرج کی بات، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حرج کہاں آ جاتا ہے؟ ایک آدمی ٹرسٹ بناتا ہے، کوئی تنظیم بناتا ہے، اس کا چیف یا اس کا ذمہ دار بنتا ہے، عالموں کو صرف غلامی کے لیے لگا دیتا ہے۔ لیکچر ریڈی کر کے دو، یہ لکھ کے دو، وہ بنا کے دو، فلاں کر کے دو، فلاں کر کے دو، اور علامہ مفتی بن کر کے خود کھڑا رہتا ہے میڈیا پر۔ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آ گئی؟ ہمیشہ اس کے لیکچر ہوتے ہیں، اس جاہل کے، اور جن علماء کی طرف سے، جو علماء اسے لکھ کر کے دیتے ہیں، انہیں کبھی بھی میدان میں اسٹیج پر نہیں آنے دیتا۔ وہ یہ تو زیادتی ہے۔ علم غلامی کے لیے نہیں آیا ہے، علم غلامی کے لیے نہیں آیا ہے۔ علم جس کے پاس نہیں ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ اب تم نے ٹرسٹ بنا دیا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے ماتحت علماء کام کرتے ہیں، ہم سیلری کرتے ہیں ان کو، تو ہماری مرضی سے کام چلے گا، یہ ہمارا کام کر کے دے، لیکچر ہم دیں گے۔ تو یہ علماء جاہل کو لیکچر تیار کر کے دے، فتوے کا جواب لکھ کر کے دے، فتویٰ یہ دے گا؟ تو پہلے والی شکل تو ٹھیک ہے جو ہم نے آپ کے سامنے، یہ والا طریقہ بالکل غلط ہے۔ ایسے لوگوں کا بالکل سپورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کو چاہیے خبردار، آپ کسی جاہل کی نگرانی میں رہ کر کے، اس کے ماتحت رہ کر کے اپنے علم کو بیچنے کا، اپنے مقام کا سودا کرنے کا کام نہ کریں۔ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی حیثیت، اس کی جو حیثیت اس حیثیت سے وہ رہے، اور علماء کا جو مقام، ان کی جو حیثیت، وہ اپنی حیثیت سے کام کریں۔ یہ اصل میں ذمہ داری ہے۔ علم کا کام علماء کریں گے، اور مینجمنٹ کا کام وہ کرے گا جو اپنے میدان کا جاننے والا ہے، علم نہیں رکھتا وہ۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ آج بالکل شکل بدلی ہوئی ہے، عام طور پر شکل بدلی ہوئی ہے، اور وہ لوگ نائک وغیرہ کی طرح، ان لوگوں نے ڈائز پر خود بھی اپنے آپ کو پروموٹ کیا، اور بعض عالموں کو بھی کبھی کبھی آنے دیا، لیکن ان کو ایسے غلام بنایا کہ وہ کوئی مسئلہ بھی اس کی مرضی کے بغیر اسٹیج سے، ممبر سے نہیں بیان کر سکتے۔ یہ بھی کھلواڑ ہے علماء کرام کا، علم کا مذاق ہے، ٹٹا ہے۔ یہ میرے بھائی امت کی اس پستی کی مثالیں ہیں جس کی طرف امت جا رہی ہے۔ تو یہ ہے اس کا خلاصہ، میں سمجھتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔